ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آپ کی امانتوں کو پہنچانے کا سلسلہ جو جاری ہے، اس سے ایک اور مزید بستی کی تصویریں آئی ہیں اور بڑے پیمانے پر الحمدللہ یہاں پر جو ہے مسکینوں کو، غرباء کو، یتیموں کو رمضان بھر کی راشن کی تقسیم کی گئی ہے۔ یہ تازہ تصویریں ہیں یہاں بستی کے ان حالات کو دیکھ کر کہ آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ کس قدر پہاڑی کی اونچائی پر ہمارا یہ کام چل رہا ہے اور کس قدر ضرورت مند طبقے تک اس وقت پہنچنے کی ہماری ٹیم کوشش کر رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ آپ کے پہنچائے جانے والی امانتیں ان مستحق اور بہت ہی ضرورت مند لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے جہاں سارے رمضان میں شاید ہی کوئی پہنچتا ہوگا یا پھر پورے سال میں۔ اس لیے ویسے بھی چونکہ یہ لوگ جو ہے شہر سے دوری کی وجہ سے اور شہروں میں پہنچنے کی تکلیف کی وجہ سے بھی بڑی بڑی تنظیمیں یہاں نہیں پہنچ پاتی ہیں، جس کے چلتے یہاں پہنچنے تک 3-4 دن لگ جاتے ہیں یہاں پہ ترتیب دینے کو، اور اس کا اظہار میں نے بارہا آپ لوگوں سے کیا ہے۔ تب جا کر کے جو ہے یہ پورا پروگرام طے ہوتا ہے اور مختلف بستیوں کے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا جمع کر کے، جس میں ضرورت مند ہے، تحقیق کرنے کے بعد پھر جو ہے اس ترتیب کے ساتھ اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک اور اس بڑی بستی میں جو ہے اس وقت آپ لوگوں کے لیے دعائیں بھی ہوئی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جو ہے یہ آپ ہی کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، ہر بستی میں ہوتی ہیں۔ ہم وقت کی قلت کی وجہ سے جو ہے کبھی کبھی دعائیں سنا دیتے ہیں، ورنہ تو ہر بستی میں جو ہے بالخصوص سیدھی بات کے ناظرین کے لیے اور جو بھی اس میں حصہ لیتے ہیں ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ آپ بھی اس میں دعاؤں میں اس وقت شریک ہو جائیں۔ اس کی تصویریں بھی ہیں، میں پھر اگلے بھی انشاءاللہ کل بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ آپ اس پر آمین کہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں خبروں کی جانب بڑھتا ہوں۔ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الہ العالمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس وقت پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پورے ملک کے اندر جتنے بھی آپ کے رہنے والے بندے ہیں، یا اللہ سب کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے ریاست پہ رحم فرما، پوری انسانیت پر رحم فرما۔ یا اللہ خصوصاً جن جن لوگوں نے روزے رکھے ان کے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، صدقہ خیرات کو قبول فرما۔ خصوصاً اس وقت جو یہاں پر سیدھی بات فاؤنڈیشن کی طرف سے راشن پہنچا ہے ان پہاڑی علاقوں کے لیے، جیسا کہ ہر سال رمضان میں آتا ہے، اس سال بھی پہنچا ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ یا اللہ سیدھی بات کے جتنے بھی معاونین ہیں، ان کے مخلصین، محبین، دوست احباب، ناظرین، یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ جن جن لوگوں نے اس کار خیر کے لیے تعاون کیا ہے ان کی یا اللہ کاروبار میں، روزی رزق میں برکتیں عطا فرما۔ ہر قسم کے یا اللہ ہر قسم کے شر سے ان کی حفاظت فرما، ظالمین کے ظلم سے حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، خاندان والوں کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار میں، روزی رزق میں برکت عطا فرما۔ تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے، شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری انسانیت پہ رحم فرما۔ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں آپ کے بندے پریشان حال ہے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ خصوصاً سیدھی بات کے جو چیئرمین ہیں مولانا انصار عزیز ندوی صاحب، یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما، نظر بد سے ان کی حفاظت فرما۔ جس طرح وہ پورے ملک کے اندر یا اللہ خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کے اس کار خیر کو ترقی
ترقی عطا فرما، زیادہ سے زیادہ خدمات کا یا اللہ انہیں موقع عطا فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرما، ظالمین کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما، خصوصاً ہماری ریاست کے جو ہمارے نہایت ہی محسن ہیں، ہمارے حضرت مولانا شکیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم، جن کی کوششوں اور محنتوں کے ساتھ پورے پہاڑی علاقوں کے اندر ایک ایک علاقے کے اندر غریبوں تک، بیواؤں تک یہ راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ یا اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرما، حضرت مولانا شکیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ اور مستمرہ عطا فرما، ان کے کاموں کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں یا اللہ انہیں دور فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ تو ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مزید کچھ بستیوں میں پہنچنا ہے، کچھ مطالبے پورے کرنا ہے جو اس وقت وہاں سے آ رہے ہیں۔ جن احباب نے ابھی تک اس میں حصہ نہیں لیا ہے ضرور حصہ لے۔ جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے آپ کا جو بھی امانت ہے واقعی ضرورت مندوں تک پہنچانے کی کوشش ہو سکے، اور ہماری ٹیم کو بھی دعائیں کریں جو بہت ہی روزے کی حالت میں بلند پہاڑیوں پر چڑھ کر کے اور اس کی پوری تیاریاں کر کے وہاں تک لے جایا جاتا ہے۔ اب بہتر بدلہ تو اللہ ہی دینے والا ہے، کام اللہ لیتا ہے، ہم سے اور آپ سے کچھ ہوتا نہیں، ہم صرف پوسٹ مین ہیں۔ آپ امانتیں دیتے ہیں، ہم وہاں تک پہنچا دیتے ہیں اور ہمیں دعائیں مل جاتی ہیں۔ اس ٹیم کو بھی دعائیں کرنی چاہیے، وہ بہت بڑی محنت ہے ناظرین گرامی۔ بہرکیف جو لوگ حصہ لینا چاہتے ہیں نیچے واٹس ایپ کا نمبر ہے، اس واٹس ایپ پر اگر آپ تفصیلات پوچھیں گے تو آپ کو تفصیلات بھیج دی جائیں گی، وہاں پر آپ اپنا تعاون کر سکتے ہیں۔ آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بھارت میں مساجد پر حملہ کرنے کا سلسلہ کب رکے گا پتہ نہیں ہے۔ ہر آئے دن، ہر گزرتے دن کے ساتھ جو صورتحال اس وقت مسلمانوں کے خلاف اور مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف ہوتی جا رہی ہے، وہ بھیانک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ حلقہ اسمبلی کوڑنگل کے منڈل دوپال کے موضع قدرملا میں ایک مسجد کے میناروں کو نامعلوم شرپسندوں نے شہید کر دیا ہے۔ اس واقعے سے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس واقعے کی اطلاع پورے ضلع وقار آباد میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ یہ حلقہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کا ہے، اس کے باوجود یہاں وقفے سے شرپسندوں کی جانب سے فرقہ وارانہ واقعات کو پھیلایا جا رہا ہے۔ چند دن قبل بھی کوسگی میں یہاں کے عبادت گاہ میں گلال پھینک دیا گیا تھا مسجد میں، یعنی ہولی کا رنگ۔ اہم بات یہ ہے کہ کانگریس کی حکومت ہونے کے باوجود سنگھ پریوار کا راج چل رہا ہے، ان کی گنڈا گردی اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے، اور کانگریس حکومت ان گنڈا گردوں کے خلاف، ان ہندوتوا دہشت گردوں کے خلاف کسی طرح کی بھی کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے بھی لوگوں میں اشتعال پایا جا رہا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے کانگریس کو جتا کر کے لایا گیا، لیکن اس کے باوجود ہندوتوا گنڈوں، ان کے لوگوں پر جو ہے ابھی تک کسی بھی طرح کا لگام کسنے میں ناکام ہے۔ الزامات اس وقت حیدرآباد کے کانگریس حکومت پر لگ رہی ہے۔ یہاں یہ کہنا غلط ہوگا کہ ٹی آر ایس کی حکومت میں اس طرح کے واقعات بہت کم ہوتے تھے۔ تعجب کی بات ہے کہ پولیس بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی گزشتہ جو ہے حکومت میں بھی ہوتی ہی تھی اور اس حکومت میں بھی ہوتی ہے۔ جب حکومتیں بدل جاتی ہیں تو رویہ بدلنا چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو وعدے خاموشی کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں اس کو پورے نہیں کیے جاتے۔ چیف منسٹر کو چاہیے کہ اس قسم کے واقعات سے سختی سے نمٹے، اور اگر اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوگا تو مسلمانوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوگا۔ مقامی مجلس کے صدر بہاؤالدین گلشن نے ایک وفد کے ساتھ ضلع سپرنٹینڈنٹ پولیس کوٹی ریڈی سے اس سلسلے میں ملاقات کی تھی اور ضروری کارروائی کرنے کا انہوں نے مطالبہ بھی کیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مطالبہ پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ ناظرین گرامی، ملک کے 600 سے زیادہ وکلاء بشمول سینئر ایڈوکیٹ ہریش سالوے اور پنکی آنند نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کے نام مکتوب تحریر کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک مخصوص گروپ مبینہ طور پر ملک میں عدلیہ کو کمزور کرنے میں مصروف ہے۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کا عدلیہ کا نظام اس وقت جو ہے بگڑ چکا ہے۔ ان وکلاء نے خط میں لکھا ہے کہ اس مخصوص گروپ کا کام عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے دباؤ ڈالنا، خاص طور پر ایسے معاملات میں جن میں یا تو سیاستدان ملوث ہیں یا ان پر کرپشن کے الزامات ہیں۔
خط میں کہا گیا ہے کہ ان کی سرگرمیاں ملک کے جمہوری تانے بانے اور عدالتی عمل پر اعتماد کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ سینئر ایڈوکیٹ ہریش سالوے کے علاوہ جن وکلاء نے CGI کو خط لکھا ان میں منن کمار مشرا، آدیش اگروال، چیتن متل، پنکی آنند، ہتیش جین، اجولا پوار، ادے ہولا، سروپما چترویدی وغیرہ شامل ہیں۔ تو ناظرین گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ عدلیہ کے نظام پر ویسے بھی گزشتہ کئی دنوں سے سوال اٹھ رہے تھے، کئی سالوں سے۔ ناظرین گرامی، ایک ویڈیو بہت زیادہ 2 دن سے وائرل ہو رہا ہے جس پر تبصرہ بہت ضروری ہونا بھی چاہیے، اور وہ ہے طلباء کا اپنے ٹیچر پر غصہ کرنا۔ ویڈیو میں اسکول کے لباس میں نظر آنے والے کچھ بچے نشے کے عادی استاد کا اسکول سے باہر پیچھا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ویڈیو منظر عام پر آتے ہی ضلع محکمہ تعلیم نے پورے معاملے کی چھان بین کی، جس میں واقعہ سچ ثابت ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ہی استاد ہے جو اپنے شاگرد کو اچھے اور برے کا فرق سمجھاتا ہے، اسے علم کا سبق سکھاتا ہے اور کامیابی کی راہ میں آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے۔ اپنے شاگرد کو اعلیٰ مقام پر دیکھنا ہر استاد کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے۔ ایک استاد جہالت کو دور کرتا ہے، شاگرد کی زندگی کو علم کی روشنی سے بھر دیتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب ایک ٹیچر شاگردوں کے لیے غلط مثال ثابت ہو؟ حال ہی میں ایسی ایک استاد کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر جو وائرل ہوئی تو ابھی تک اس پر تبصرے جاری ہیں، اور ویڈیو میں اسکول کے لباس میں نظر آنے والے کچھ بچے اپنے نشے کے عادی استاد کا اسکول سے باہر پیچھا کرتے ہوئے اس کو اپنے اسکول سے بھگا رہے ہیں۔ وائرل ہو رہا یہ چونکا دینے والا ویڈیو دراصل چھتیس گڑھ سے سامنے آیا ہے۔ آج کے دور میں کچھ اساتذہ بچوں کے روشن مستقبل کے لیے محنت کرتے نظر آتے ہیں، ایسے میں یہ طالب علم جو ہے اس وقت اپنے ہی نشے میں دھت موٹر سائیکل پر سوار ٹیچر پر چپل اور جوتے پھینکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیمی معیار کو گرانے میں اساتذہ کا یہ ہاتھ ہے، یا کچھ ایسے لوگوں کا جو اس وقت جو اس طرح کی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد اور بچوں کی جانب سے نشے کے عادی استاد کو اس طرح سے ہراساں کرنے اور پیچھا کر کے اسکول سے بھگانے کا ایک منظر اس وقت جو ہے بھارت میں سرکاری اسکولی سسٹم کو لے کر کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ انتخاب سے پہلے، سلیکشن سے پہلے کیوں اخلاق اور کردار کے بارے میں اساتذہ کی پرکھ نہیں ہوتی۔ ناظرین گرامی، دور جدید میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی اہمیت کافی بڑھ گئی ہے، لیکن کچھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو مختلف مواقع پر کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سبھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ہر ممالک میں رسائی بھی حاصل نہیں۔ ٹک ٹاک بھی ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں شامل ہے، اور اس پلیٹ فارم کے لیے بری خبر یہ ہے کہ کچھ ممالک میں جہاں یہ استعمال ہو رہا ہے وہاں اس پر پابندی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ٹک ٹاک پر امریکہ میں پابندی لگانے کی تیاری پہلے سے ہی چل رہی تھی، اور اب خبریں سامنے آ رہی کہ مسلم ملک عراق سے بھی آواز اٹھی ہے کہ اس پر پابندی عائد کی جائے۔ ہندوستان کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا، بیلجیم، کینیڈا، فرانس، نیوزی لینڈ، افغانستان اور یورپی یونین پہلے ہی ٹک ٹاک پر پابندی لگا چکے ہیں۔ اب عراق بھی اس فہرست میں شامل ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے کی وجہ انہوں نے ٹک ٹاک سے سماج پر پڑنے والے منفی اثرات بتائے جا رہے ہیں، اور ٹک ٹاک نے بھارت میں کیا ہنگامہ مچایا تھا ناظرین گرامی آپ جانتے ہیں کہ اس کے بند ہونے کے بعد ہی جو ہے لوگوں کا ریلز دیکھنا اور شارٹس وغیرہ دیکھنے کے عادی بن چکے ہیں۔ بصورت دیگر ٹک ٹاک نے لوگوں کے ذہن پر جو ہے اپنے جنونی سطح کا اثر دکھایا تھا۔ ادھر لوک سبھا انتخاب کی سرگرمیوں کے درمیان لیڈران کا ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں شامل ہونے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بہار میں نتیش کمار کے لیے لگاتار بری خبریں سامنے آ رہی ہیں جب سے انہوں نے BJP کا دامن تھاما یا ان کے ساتھ دوستی کی ہے۔ ان کی پارٹی کے کئی بڑے و چھوٹے لیڈران ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور ہنوز سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق لوک سبھا انتخابات سے عین قبل ایک بار پھر بہار کے سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو شدید چوٹ پہنچائی۔ جنتا دل یو کے کچھ اہم لیڈران کو انہوں نے اپنے پارٹی میں شامل کیا، جو آئندہ لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر بہت اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ جنتا دل یو کو تازہ جھٹکا کیوٹی میں لگا ہے، جہاں پارٹی کی ضلع جنرل سیکریٹری عبد المنان انصاری نے اپنے عہدے اور پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، RJD چیف لالو پرساد کی موجودگی میں انہوں نے RJD کی رکنیت بھی حاصل کر لی۔ ان کے ساتھ ساتھ بلاک کی جلوارہ پنچایت کے مکھیا محمد شہاب الدین عرف حسنین اور سراہا پنچایت کے سابق مکھیا عبد الملک نے بھی جنتا دل یو کی بنیاد رکنیت سے استعفیٰ دے کر RJD کی رکنیت حاصل کر لی ہے۔ تو اس طرح ناظرین گرامی دھیرے دھیرے اس وقت جو ہے
نتیش کی پارٹی سے مسلم چہرے کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے مندسور میں ایک ایسا دردناک واقعہ پیش آیا ہے کہ جس سے سن کر کے بہت افسوس ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کھلے ٹینک سے تقریباً 100 بھیڑوں نے پانی پیا اور پھر اچانک وہ زمین پر گر گئی، ان کی ناک سے خون نکلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی موت ہو گئی ہے۔ اس کی یہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں کھیتوں میں پڑی ہوئی مردہ بھیڑیں اس وقت نظر آ رہی ہیں۔ یہ واقعہ اس قدر دل دہلا دینے والا ہے کہ پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے حادثہ پر پہنچ گئی۔ بھیڑوں نے جو پانی پیا اس کی جانچ کے لیے نمونے کے لیے لیا گیا ہے اور بھیڑوں کا پوسٹ مارٹم بھی کرایا گیا۔ پولیس نے بھیڑوں کے مالک سے بھی اس معاملے میں پوچھ تاچھ کی۔ یہ واقعہ مدھیہ پردیش کے منصور ضلع کے تھانہ ناہر گڑھ کے گاؤں گوئیڈا بہادر میں پیش آیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں 100 سے زائد بھیڑیں اگر اچانک پانی پی کر کے ناک سے خون بہہ کر کے اگر ہلاک ہو جاتی ہیں، تو اگر وہی پانی انسان وغیرہ پیے ہوتے تو کیا کچھ ہوتا، یہ اصل معاملہ ہے۔ ناظرین گرامی، سیاسی لیڈران پر لگام کسنے یا سیاسی لیڈران پر جس طرح سے مرکزی ایجنسیوں کو مسلط کر دیا گیا ہے، ان کی فہرست بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ کسی کی گرفتاری ہو رہی ہے، کسی کے گھروں پر چھاپہ ماری چل رہی ہے، کسی کو گرفتار کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور میڈیا میں صبح سے شام تک کیجریوال، مہیا مترا، اور کس کے گھر میں ای ڈی گئی، کس کے گھر میں نہیں گئی، سی بی آئی کہاں چھاپہ ماری کی، یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ اور عوام کے مسائل، عوام کس مسائل سے جوجھ رہے ہیں، کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، عام انتخابات کس موضوع پر ہوں گے، کون سی پارٹی کا کیا موضوع ہوگا، یہ کسی کو انٹرسٹ بھی نہیں ہے، اور عوام جو ہے انتظار میں ہے کہ میڈیا کچھ اپنے مسائل بیان کرنے کو تیار ہے۔ اب دیکھیے، ایک طرف لوک سبھا انتخاب کی سرگرمیاں جاری ہیں، دوسری طرف مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کے ذریعے اپوزیشن لیڈران اور ان کے رشتہ داروں کو بھیجے جانے والے سمن و پوچھ تاچھ سرخیاں بن رہی ہیں۔ ابھی دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری پر ہنگامہ جاری ہے اور کے کویتا بھی حراست میں ہے۔ اسی درمیان کیرلا کی وزیر اعلیٰ پنارئی وجین کی بیٹی کے خلاف بھی مقدمہ درج کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ شائع ایک رپورٹ کے مطابق ای ڈی نے کیرلا کے وزیر اعلیٰ پنارئی وجین کی بیٹی وینا وجین کے خلاف منی لانڈرنگ کا معاملہ درج کر لیا ہے۔ یہ مقدمہ ان کی ملکیت والی آئی ٹی کمپنی اور کچھ دیگر لوگوں کے خلاف درج کیا گیا۔ یہ پورا معاملہ ایک پرائیویٹ منرل فرم کی جانب سے وینا اور ان کی کمپنی کو کی گئی مبینہ غیر قانونی ادائیگیوں سے متعلق ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ای ڈی کی ٹیم جلد ہی وینا وجین سے اس ضمن میں پوچھ تاچھ کر سکتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے اپوزیشن لیڈروں کو ہراساں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین، ادھر ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایک بار پھر فلسطین کی حمایت میں بیان جاری کیا ہے۔ شنکر نے کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تنازع میں جو بھی صحیح یا غلط، وہ حقیقت ہے کہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق اور وطن سے محروم رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا 7 اکتوبر کو جو ہوا وہ دہشت گردانہ حملہ تھا۔ دوسری طرف کوئی بھی معصوم شہریوں کی موت کو برداشت نہیں کرے گا۔ آپ جوابی کارروائی کا جواز پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ عمل کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ جوابی کارروائی صرف بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت کی جانی چاہیے۔ جے شنکر غزہ میں جاری اسرائیلی کارروائی کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ یہ تمام باتیں انہوں نے اپنے دورے ملیشیا کے دوران کہیں۔ ہندوستان نے ہمیشہ اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے لیے 2 ملک کے حل کی حمایت کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فلسطینیوں کے لیے ایک الگ خود مختار ملک ہونا چاہیے۔ ناظرین، خبر یہ آ رہی ہے کہ مولانا توقیر رضا صاحب کی طبیعت بگڑی ہے اور بدھ کو وہ عدالت میں پیش نہیں ہو پائے۔ اپنے 2 ٹوک بیانات کے لیے معروف مولانا توقیر رضا خان صاحب کو پولیس نے گھر سے لاپتہ ہونے کا بھی نوٹس چسپاں کیا تھا۔ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود آل انڈیا اتحاد ملت کونسل کے صدر مولانا توقیر رضا صاحب کے عدالت میں پیش نہ ہونے کی ان باتوں کو الگ الگ سرخیوں میں پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ پیشی سے ایک دن پہلے انہیں دہلی کے اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ مولانا رضا خان نے بیماری کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے وکیل کے ذریعے عدالت میں درخواست دائر کی ہے۔ ہائی کورٹ کے وکیل آشیش سنگھ نے ضلع جج کی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے وقت بڑھانے کی درخواست دی، جسے عدالت نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ ان کا بجلد گرفتار کر لیا جائے گا ان کو، اور فی الحال عدالت نے اس کیس کی سماعت کے لیے اگلی تاریخ 1 اپریل مقرر کر دی ہے۔ ناظرین گرامی، آج ایک ویڈیو میں یہ نئی کی رپورٹر کی اس وقت گنڈا گردی سامنے آئی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھارت میں جو 2 بہت بڑے نیوز ایجنسیاں ہیں، اس میں ایک پی ٹی آئی ہے اور دوسرا ہے ANI، اور اکثر آپ چینلوں میں اور دیگر حوالہ جات میں ANI اور پی ٹی آئی کی یہ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہوں گے۔
آج جو ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ANI کا رپورٹر وہ PTI کے ایک لیڈی رپورٹر پر بری طرح سے جسمانی ہراساں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے گندی حرکتیں کرتے ہوئے اس پر حملہ کرتے ہوئے، جو کہ PTI کی فیمیل رپورٹر تھی۔ ایک پریس ایونٹ میں یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد ANI کو اس وقت ANI کس طرح سے BJP کی ترجمانی کرتا ہے اور اس کی چیف ایڈیٹر کس طرح سے جو ہے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو لا کر کے بھڑکانے کی اور مختلف سوالات کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ایسے میں ANI کے رپورٹر کی اس غنڈہ گردی کو کیمرے میں قید ہونے کے بعد اب لگاتار جو ہے ANI کی تنقید کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔